اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں تجھ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فَإِنِّي تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ تو دیکھیں ایک عرابی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب اگر قریب ہے تو ہم اپنے رب سے سرگوشیاں کر لیں، یا اگر وہ دور ہے تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہمارا رب کدھر ہے، کہاں ہے، کتنی دور ہے، فَإِنِّي قریب تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک وہ قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اجیب دعوت الداعی کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے یا جب وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی تو انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون شاید کہ وہ راہ کو پالیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو اس وقت ہم بلند آوازوں کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے، یعنی جب چڑھائی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب چڑھائی سے نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے کو نہیں سنا رہے یا دور رہنے والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے تم پکار رہے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اللہ کو پکارنا ہے، چاہے اونچی آواز میں پکاریں، آہستہ پکاریں، جیسے مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، بس ہمیں اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم ایک چیز تو تیری ہے اور ایک میری ہے اور ایک وہ چیز ہے جو مجھ میں اور تجھ میں مشترک ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالص میرا حق تو یہ ہے کہ خالص تو میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور میرے لیے مخصوص چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تیرے ہر عمل کا میں پورا بدلہ دوں گا اور تیرے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مشترک چیز جو ہے وہ دعا ہے کہ تو دعا کر میں دعا کو قبول کروں گا، تیرا کام دعا کرنا ہے اور میرا کام دعا کو قبول کرنا ہے، تیرا کام دعا کرنا ہے مجھ سے، یعنی مجھ سے دعا مانگنا ہے، اور میرا کام تیری دعا کو قبول کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں یہ جو ہم رمضان کے بارے میں پڑھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو رمضان المبارک کا ذکر کر رہے تھے، روزوں کا ذکر کر رہے تھے، تو اس کے دوران یہ آیت جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کی کتنی فضیلت ہے، کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو کیسے ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ زیادہ رغبت کرتے ہیں، اللہ سے جڑ جاتے ہیں، ذکر قرآن دعاؤں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ اللہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو، کہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، اور افطار کے وقت بھی کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔
چاہیے۔ اور دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے وضو کیا ہو، ہاں اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس کے بعد دعا کرتی ہیں، یا نماز پڑھی، نوافل پڑھی، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اگر آپ وضو کر کر اہتمام کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے وضو نہیں کیا اور آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی افطار کے وقت جو وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو سب کو بلا لاتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم سب جو ہے اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے آپ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں پہلا عادل بادشاہ، یعنی بادشاہ ہے لیکن عدل کرنے والا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ پھر تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار شخص کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کے ذریعے سے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، بس اللہ تعالیٰ کو ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کام ہے میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرماؤں۔